والا کیسا تھا، یا آپ لوگوں نے غلط سمجھا ہو؟ نہیں، یہ وہ والی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں نیم حکیم خطر جان، نیم ملا خطر ایمان۔ اب ایسا کہیں پر بھی نہیں ہے کہ قربانی نہ کرنے کی وجہ سے آپ 3 دن روزہ، اب بھائی 3 دن روزہ آپ نے کس چیز کے رکھے ہیں؟ پہلے یہ اتنا ایک دیکھ بنیادی چیز کیا ہوتی ہے، ایک چیز پر جب آپ کہتے ہو نا کہ ایک چیز پر ہمیں ثواب ملے گا یا ایک چیز کی نہ کرنے سے ہمیں گناہ ملے گا نا، تو ایسی چیزوں کے لیے قطعی چیز کی ثبوت مطلب دلیل کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ قرآن سے، حدیث سے، اجماع سے، کسی چیز سے ثابت ہوگی، تب آپ کہتے ہو کہ یار اس پر ہمیں ثواب ملے گا یا اس کے نہ کرنے سے ہمیں گناہ ہوگا۔ تو ایسی سنی سنائی بات تو نہیں ہے نا کہ بس وہ کہہ دے کہ امیر صاحب نے کہا کہ ہم 3 دن روزے رکھیں گے تو بس بات ختم، کیونکہ آپ نے قربانی نہیں کی۔ اگر قربانی واجب ہے، بے شک وہ 3 سال بھی وہ روزے رکھی تو وہ قربانی وہ واجب تھی، وہ اسے کرنا ہوگا، اس کے لیے پھر جو ہے نا وہ ایک شریعت کے ایک الگ حکم ہے۔ لیکن جہاں قربانی نہیں ہے نا، بے شک آپ روزے رکھو یا نہ رکھو کوئی فرق نہیں پڑتا اس چیز پر، سمجھ آ رہی؟ ہاں جی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، شاید یا آپ نے غلط سمجھا ہو یا پتہ نہیں اس نے کیا مسئلہ بتایا ہو۔ اچھا بس ٹھیک ہے، ایسا اگر اس نے کہا بھی ہو نا تو حج کے لیے یہ کہیں پر آپ بے شک کسی اور سے بھی پوچھ لیں، سرچ بھی کریں کہیں سے بھی، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ وہ نہ کیا قربانی اور قربانی کے بدلے وہ 3 دن روزے رکھے، ایسا تو نہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہاں جی۔ اچھا وہ روزہ بطور کفارہ وہ ہوتا ہے، لیکن وہ الگ مسئلے میں، زہار کے مسئلے میں یا یمین قسم کے مسئلے میں یا کچھ اور اس طرح مسائل ہوتے ہیں، وہاں بطور کفارہ روزہ رکھا جاتا ہے، تو یہاں تو ایسا ہے بھی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ اچھا جی، اچھا اس کے بعد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمی سرگرمیاں، ٹھیک ہے نا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت اللہ سے کئی دعائیں کی، ان میں سے ایک دعا بھی یہ بھی تھی، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ یہ ایک وہ آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا قبول فرمائی۔ اچھا اولو العزم من الانبیاء میں آپ کو بتا چکا ہوں وہ کتنے تھے، ٹوٹل 5 تھے، کتنے؟ 5 تھے، ٹھیک ہے، وہ بھی آپ کو میں بتا چکا ہوں، وہ بھی آپ ذہن میں رکھ لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں میں نبی بنا کر بھیجا۔ قرآن مجید میں 3 جگہ پر آپ علیہ السلام کو اس منصب کو بیان کیا گیا۔ آپ علیہ السلام لوگوں کے سامنے قرآن مجید پڑھنے، ان کی تربیت کرتے، قرآن مجید کی تعلیم دیتے اور حکمت دانائی کی باتیں وہ سکھاتے۔ اچھا ابراہیم علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے تھے؟ عراق کے شہر ار میں پیدا ہوئے تھے۔ کہاں پر؟ عراق کے شہر ار میں پیدا ہوئے تھے، اور پھر فلسطین میں 175 سال کی عمر میں پھر ان کی وفات ہوئی ہے۔ ان کی پہلی بیوی کا نام سارہ، دوسری بیوی کا نام ہاجرہ، سارہ سے اسحاق علیہ السلام، ہاجرہ سے اسماعیل اسحاق سے 13 سال جو ہے نا وہ بڑھے تھے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا جی، بیعت عقبہ ثانیہ کے بعد مدینہ منورہ کی 12 لوگ اسلام وہ لا چکے تھے۔ بیعت عقبہ ثانیہ اور بیعت عقبہ اولا، بیعت عقبہ ثانیہ کے بعد مدینہ منورہ کے 12 لوگ، بیعت عقبہ ثانیہ، بیعت عقبہ اولا 12 نبوی کو ہوا تھا۔ کب ہوا تھا؟ 12 نبوی کو وہ ہوا تھا، اس میں 12 لوگ جو ہے نا وہ آئے تھے، 12 لوگ، اور بیعت عقبہ ثانیہ وہ ہوا تھا 13 نبوی کو، وہ ہوا تھا عقبہ کے مقام پر، اور اس میں ٹوٹل افراد 75 تھے، 2 عورتیں اور 73 جو ہے نا اس میں کیا تھے؟ مرد تھے، ٹوٹل 75 افراد تھے، یہ بھی آپ لکھ لیں۔ آپ علیہ السلام نے حضرت مصعب ابن عمیر کو ان کی تعلیم کے لیے مدینہ منورہ بھیجا۔ حضرت مصعب ابن عمیر اچھا اسلام کے پہلے سفیر بھی یہی ہے، اسلام کے پہلے سفیر مصعب بن عمیر ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ جنگ کیا کہتے ہیں اس کو، جنگ احد میں یہ شہید بھی ہو گئے تھے۔ کون سی جنگ میں؟ جنگ احد میں یہ شہید بھی ہو گئے تھے۔ مدینہ کے لوگوں کو اسلام کی تعلیم دیتے، قرآن مجید سکھانے سے مدینہ کے بہت سے لوگ ان کی تبلیغ سے مسلمان ہو گئے۔ اگلی بار یہاں سے حج کے لیے جانے والوں کی تعداد وہ 70 تھی۔ اچھا ایک اور بات یہ بتاؤں کہ جنگ احد میں جو جنرل کمان کا جو پرچم تھا نا وہ کس کے پاس تھا؟ مصعب ابن عمیر کے پاس تھا، ٹھیک ہے، اور مہاجرین کا جھنڈا حضرت علی کے پاس تھا، ٹھیک ہے نا؟ اچھا جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، وہاں موجود صحابہ کو دین کی
تعلیم دینے کی، کوئی مسئلہ پوچھنے کے آتے تو آپ علیہ السلام سفر کے دوران ہی اپنے صحابہ کو تعلیم دے جاتے۔ اچھا، موسیٰ بن عمیر سے ریلیٹڈ ایک بات یہ بھی ہے کہ اسلام کی سب سے پہلے جمعہ اس نے پڑھایا تھا 12 نبوی کو، اور اس میں ٹوٹل 40 افراد وہ شامل تھے۔ کتنے افراد شامل تھے؟ 40 افراد تھے، ٹھیک ہے نا، یہ بھی رکھ لے، اپنے پاس اس کو نوٹ کر لے۔ بعض اوقات آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز سے فارغ ہو کر ممبر پر تشریف رکھتے، لوگوں کو 40 افراد اس میں وہ شامل تھے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے۔ اچھا، مختلف مواقع پر لوگوں سے سوال پوچھتے، لوگ جواب نہ دیتے تو آپ علیہ السلام اس کا جواب بتاتے۔ بعض اوقات آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز سے فارغ ہو کر ممبر پر تشریف رکھتے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام قرآن مجید کے بارے میں کچھ پوچھتا، کوئی فرائض کے بارے میں، اور اسی طرح فرائض کے بارے میں دریافت کرتا، اور کوئی اپنا خواب بیان کر کی تعبیر وہ پوچھتا۔ عرب میں ناخواندگی کا یہ عالم تھا کہ دوسری قومیں عربوں کو امی کہتے تھے، یعنی ان پڑھ۔ قرآن مجید بھی اسی نام سے ان کا ذکر وہ آیا ہے، اور رسول اللہ علیہ وسلم کو نبی مبعوث کیا گیا تو آپ علیہ السلام ناخواندگی کے خاتمے کے لیے جدوجہد کی۔ رسول اللہ علیہ وسلم کو جب بھی موقع ملا تو آپ علیہ السلام مسلمانوں کو لکھنے کی تعلیم دلاتے۔ غزوہ بدر میں قریش کے 70 قیدی بنائے گئے تھے، اس کو انڈرلائن کرو، 70 قیدی بنائے گئے تھے، 70 لوگ ہلاک ہوئے تھے اس میں، ٹھیک ہے نا۔ ان میں سے کچھ لکھنا جانتے تھے، آپ علیہ السلام نے ان میں سے ایک آدمی کو قیدی رہا کرنے کی شرط دی کہ 10 بچوں کو لکھنا سکھا دے۔ انتہائی اہم سوال ہے کہ ان کا فدیہ کیا تھا، یا تو جن کے پاس پیسے نہیں تھے اور وہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے تو آپ علیہ السلام کہ وہ 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھائے تو وہ کیا ہے، ہماری طرف سے وہ آزاد ہے، اور جن کے پاس زیادہ پیسے تھے تو وہ 400 درہم یا 4000 درہم دونوں آئے ہیں، آپ دونوں کو ذہن میں رکھ لیں، وہ دے دے تو وہ بھی آزاد ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، آپ علیہ السلام نے عورتوں کو بھی دلوائی، حفصہ کو لکھنا شفا بنت عبداللہ نے وہ سکھایا۔ یہ بھی انتہائی عام سوال ہے۔ یہ شفا بنت عبداللہ جو ہے نا، غالباً یہ عبد الرحمن ابن عوف کی والدہ تھی، اور شفا بنت عبداللہ جو تھی انہوں نے حفصہ کو لکھنا پڑھنا وہ بھی سکھایا تھا، ٹھیک ہے نا۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے دوسری زبانیں سیکھنے کے لیے صحابہ کرام کو ترغیب دی۔ آپ علیہ السلام حضرت زید بن ثابت کو یہودیوں کی زبان سریانی میں لکھنا پڑھنا یا عبرانی میں لکھنا پڑھنا سیکھنے کا حکم دیا۔ حضرت زید نے صرف 2 ہفتے میں زبان سیکھ کر یہودیوں کو حیران کر دیا، 15 دنوں میں سیکھی تھی۔ جہاں میں نے ایڈوانس میں پڑھا ہے ہر جگہ پر 2 ہفتے سے مراد 15 دنوں میں انہوں نے وہ عبرانی زبان سیکھی تھی، ٹھیک ہے نا۔ ایک بار ایک صحابی نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی، آپ علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف فرماتے، صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں علم حاصل کرنے آیا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے جواب دیا، ہم طالب علم کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ طالب علم کو شان یہ ہے کہ فرشتے پر اپنے پروں کا سایہ کرتے ہیں۔ مسجد نبوی کے صحن کی پچھلی جانب ایک چبوترا جسے صفہ کہا جاتا تھا۔ جب مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے آئے تو وہ خالی ہاتھ تھے، وہ لوگ دن رات یہیں رہتے، قرآن مجید پڑھتے اور ایک دوسرے سے سکھاتے۔ یہ بھی میں نے بتا دیا کہ مجموعی تعداد کتنی تھی اور ان کے ہیڈ جو تھے نا وہ کون تھے، یہ سارا کچھ میں بتا چکا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے، آپ علیہ السلام کی سنہری باتیں سنتے اور انہیں یاد کرتے۔ حضرت ابو ہریرہ نے سب سے زیادہ حدیث مبارکہ بیان کی، آپ سے مروی حدیث 5374 حدیث مروی ہے، اس کو بھی انڈر لائن